سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، بڑی تعداد میں غیر ملکی اس وقت جرمنی میں مقیم ہے اور پارلیمنٹ میں مختلف آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن ایک ویڈیو نے مجھے بڑا متاثر کیا جہاں مکتبرگ میں یہ واقعہ پیش آیا۔ جرمنی میں پانچ کے قریب لوگوں کی موت کی اطلاع ہے، باقی بڑی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں۔ وہاں پہ کچھ لڑکے بورڈ لے کے کھڑے تھے، لب فرال کے لیبے فرالے، اور پھر وہاں پہ میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اسلام میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے اور اس طرح کا واقعہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ تو محبت اور بھائی چارے کا باقاعدہ طور پر میسج دیتا ہے، اور کسی کی بھی جان لینے کے لیے اسلام نے نہیں کہا۔ جس طرح کرسمس مارکیٹ کے اوپر حملہ کیا گیا اور سعودیہ کا ایک باشندہ تھا، اب اس کی انکوائری جو تھوڑی بہت ہی ہماری نظر میں آئی ہے کہ وہاں بھی وہ کسی جرم میں مبتلا تھا اور پھر وہ جرمنی آ گیا اور کافی عرصے سے یہاں مقیم تھا۔ اب پتہ چل رہا ہے آہستہ آہستہ کہ سعودیہ کی گورنمنٹ نے بھی باقاعدہ طور پر یہ جو جرمن گورنمنٹ ہے اسے بتایا تھا کہ یہ کریمنل ہے اور اس کے اوپر نظر رکھیں، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ بات آج اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کے کم از کم وفادار ہونا چاہیے، جتنے بھی لوگ رہتے ہیں۔ یہاں پہ آئے دن کوئی نہ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے جس کی وجہ سے جو جرمنی کے لوگ ہیں وہ غیر ملکیوں کی مخالفت میں نکل آتے ہیں اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا منائم کہ یہ سبھی دیر نہیں ہوئی پولیس آلہ جس طرح وہاں پہ قتل کیا گیا، اور پارلیمنٹ سے میں کچھ آوازیں سن رہا تھا کہ مراکو کے لوگ یہاں بڑی تعداد میں آئے ہوئے، وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں۔ مراکو میں جو سیرین ہے، شام کے لوگ ہیں، ان سے بھی یہ کوئی خوش نہیں ہے، وہ بھی ایسے ایسے جرائم میں مبتلا ہیں کہ ان کی لڑکیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ زبردستی زیادتی کرتے ہیں اور جرائم میں مبتلا ہے۔ اسی طرح افغانستان کے لوگ بھی ہیں، ان کے متعلق بھی آپ سنتے رہتے کہ ان کو بھی یہ واپس بھجوا رہے ہیں، جو بھی کریمنل ہیں، جو بھی کوئی غلط کام کرتا ہے۔ اور بھی ممالک کے لوگ ہیں، کبھی کوئی صومالیہ کا پکڑا ہوتا ہے، کبھی کوئی کسی اور ملک کا پکڑا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا یہ ہے، جو وجہ بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ہم جن ممالک سے آئے ہیں وہ پرامن نہیں ہے، ہماری جان کو وہاں پہ خطرہ ہے۔ بڑا زبردست پروگرام لے کے آتے ہیں کہ ہم یہاں اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں آ کے اب یہ جو سعودیہ کا تھا، یہ وہاں پہ ظاہر سعودی عرب سے آیا کہ وہاں اس کی جان کو خطرہ تھا اور جرمنی نے ان کو پناہ دے دی۔ اب جرمنی میں اس نے اپنی جان تو محفوظ بنا لی یا نہیں بنائی، اب یہ تو بات کا مسئلہ ہے، مگر لوگوں کی جان لینی شروع کر دی، لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اسی طرح جو منہم والا واقعہ تھا یا کوئی اور بھی واقعات ہوتے ہیں تو سیاسی پناہ اکثر زیادہ جو ہے وہ سیاسی پناہ یہاں پہ لوگ لیتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ ہم اپنے ملک میں محفوظ نہیں ہیں۔ کچھ ایسے قوانین وہاں پہ بنے ہوئے ہیں، جس طرح پاکستان میں احمدیوں کے خلاف قوانین بنے ہوئے ہیں، آرڈیننس بنے ہوئے ہیں، بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، بے گناہ لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ پچھلے 2-3 ہفتوں میں آپ کو پتہ ہی 2 لوگوں کو قتل کیا گیا وہاں پہ، اور یہ مکمل طور پر رپورٹ جو ہوتی ہے یہاں کی گورنمنٹ کے پاس موجود ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جرمن امبیسی بھی پاکستان میں موجود ہے، یورپین امبیسیاں، اس کے بعد یورپین یونین، ہر ایک کی نظر ہے، اور یہاں پہ پھر پاکستان سے بڑی تعداد میں جو احمدی ہیں وہ آباد ہوئے جرمنی میں۔ کیا ٹوٹل تعداد ہے 70,000 ہے، 60,000 ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن اتنے تقریباً ہوں گے۔ کافی جگہ پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مساجد ہیں، ہر شہر میں مسجد بھی نظر آتی ہے، کچھ نہ کچھ سرگرمیاں نظر آتی ہیں۔ کبھی بازار سے گزر رہے ہو یہاں پہ تو وہاں پہ سٹال بھی لگائے ہوتے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ دعوت دی جاتی ہے اسلام کی، اور وہی لب فار آل کے بورڈ لگے ہوتے ہیں، محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔
تو اس طرح کے بورڈ لگا کر تو وہ قاعدہ اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، اور اگر صحیح معنوں میں پوچھے تو اسلام ہے بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ محبت بانٹیں، اور محبت کے ساتھ آپ اپنے مذہب کی یا جو بھی ہے دعوت دیں تو لوگوں کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ نفرت کے ساتھ یا زبردستی آپ لوگوں کے مذہب تبدیل کریں، اس سے نہ تو یہ جو پاکستان کی آج حالت دیکھ رہے ہیں آپ، لوگ کہتے ہیں جناب یہ عمرہ کر کے آیا، یہ حج کر کے آیا، یہ زبردستی ان کے بڑوں کے مذہب چینج کروائے گئے۔ انہوں نے نہ مذہب کے متعلق سیکھا، نہ سمجھا، نہ ان کو مذہب کا علم ہے، نہ ان کو مذہب سے دلچسپی ہے۔ وہ ایک خانہ پوری کرنے کے لیے، کیونکہ بتانا تو ہے آپ اس ملک میں رہنا ہے تو ہم بڑے اچھے مسلمان ہیں، لیکن جو بھی آپ کام کرتے ہیں آپ کے کہنے سے نہیں اس کا فرق پڑتا، آپ کی حرکتوں سے فرق پڑتا ہے کہ آپ کی کاروائی کیا ڈال رہے ہیں، کام کون سا ڈال رہے ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے آج کے پروگرام میں رکھی کہ اب یہاں پہ جس طرح میں نے بتایا کہ بڑی تعداد میں پاکستان سے جو احمدی آئے ہوئے ہیں، ان میں ایسے بھی ہیں جن کے سیاسی پناہ کے کیس منظور ہوئے، اور پاکستان کے قوانین کو دیکھتے ہوئے یہاں کی عدالتیں یہ ماننے پر مجبور ہوئی کہ واقعی پاکستان میں مذہبی آزادی نہیں ہے۔ جب آپ قوانین بنا دیتے ہیں، قوانین کے بعد پھر عوام میں نفرت پائی جاتی ہے، اور پھر نفرت کے نتیجے میں لوگوں کی جان، مال، عزت، کوئی چیز محفوظ نہیں رہتی۔ کبھی کسی مسجد کو آگ لگا دی جاتی ہے، کبھی کسی مسجد سے کلمہ مٹا دیا جاتا ہے، کبھی کسی مسجد کے منار گرا دیے جاتے ہیں، کبھی کچھ، یہ معمول بن چکا ہے۔ اور جو میں بات آپ کو پہلے بتا رہا تھا وہ یہی ہے کہ مذہب کو پاکستان کی عوام نہیں سمجھ پا رہی۔ میں آج دیکھ رہا تھا، میرا خیال 5 لوگوں کو میں نے اسٹیٹس بھی لگایا ہوا، اس نے پوچھا کہ آخری نبی کا کیا نام ہے، ایک کو شاید پتا تھا اور 4-5 کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ حالت اس ملک کی ہو کہ اگر 10 لوگوں سے آپ پوچھتے ہیں تو 1 اور 2 کو پتا ہو کہ آخری نبی کون تھے، کیا نام تھا ان کا، تو اس پر آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی ہم نے اپنے مذہب کے لیے قربانی دی پاکستان میں، کہ لوگوں کو علم ہی نہیں، جھوٹے دعوے، جھوٹا سب کچھ۔ لیکن جو بات اس میں بتانے والی ہے جس سے پوری گیم میں، وہ یہ ہے کہ جن احمدیوں کو یہاں پہ سیاسی پناہ دی گئی یا جو یہاں پہ رہائش پذیر ہے، ان کی طرف سے آج تک جو میں نے انکوائری کی، جرمنی میں کبھی کوئی معمولی سا بھی نقصان نہیں ہوا۔ یہ ہے اصل میں آپ کو بات بتانے والا تھا، یہ بڑی ایک اہم بات ہے۔ اور کبھی نہ میں نے سنا، نہ اخبارات نے سنا کسی ادارے کے خلاف کسی احمدی نے بات کی ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی ایسا کام کیا، کوئی، بالکل نہیں۔ یہ ہے اصل میں جو بات ہے کہ اگر آپ کسی کے ملک میں آتے ہیں تو وہاں پھر ان کی جو بھی ملک کی پراپرٹی ہے، ان کی خواتین ہے، ان کے جو بھی قوانین ہے، اس کا احترام کرنا۔ پرامن طور پہ تو پھر آپ یہی میسج دے سکتے ہیں کہ لو فار آل، محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے۔ یہ بڑا ایک اہم میسج ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہوا میں لوگ چھوڑتے رہے، خود کرائم میں ملوث ہوں اور یہاں کا جینا حرام کر دیں۔ کبھی کسی نیوز چینل نے یا کوئی ایسی چیز نہیں، میں نے اس پر کافی نظر دوڑائی کہ کوئی ایسا کیس میری نظر سے نہیں۔ ترکی ہے، وہ بھی کوئی نہ کوئی کام ڈال دیتے ہیں، یہ سعودی والے نے بھی ڈال دیا، سیریا بھی ڈال رہا ہے، افغانی بھی ڈال رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جس طرح میں نے بتایا کہ اپنے ملک میں کہتے ہیں کہ ہم پرامن نہیں۔ آپ جس ملک میں بھی رہیں، ان لوگوں کا خیال کرنا آپ کا فرض ہے۔ دیکھیں، پاکستان سے جس طرح میں نے ابھی احمدیوں کی مثال دی، میں یہ دیکھا کہ یہ جس طرح بورڈ پکڑ کے وہاں پہ بھی مکہ برگ میں بھی یہ میسج دے رہے ہیں کہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے۔ اور وہاں پہ چند نوجوان جو نظر آ رہے ہیں، ایک ویڈیو میں سوشل میڈیا پہ میں نے یہ دیکھی تھی ویڈیو، تصویریں میں اوپر بورڈ پہ لگا دیتا ہوں۔ تو آج کے حالات میں آپ نفرت کے ذریعے کسی مذہب کی بھی تبلیغ نہیں کر سکتے، کسی مذہب کی بھی آپ دعوت نہیں دے سکتے، کسی مذہب کے لیے بھی آپ کسی کو زبردستی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ لوگوں کی خدمت کریں تو
اسی سے آپ کا میسج آتا ہے. لوگوں کے ساتھ آپ کی اخلاقی حالت اچھی ہونی چاہیے. آپ جس ملک میں رہیں اس ملک کے لیے پرامن شہری ہوں. اس ملک کے لیے آپ مصیبت نہ بن جائیں گے. انہوں نے آپ کو پناہ دی، ویسے ہی یہ جس طرح میں مثال دیتا ہوں، کسی گھر میں مہمان جائیں تو اس کے لیے عذاب بن جائے. وہ پھر ظاہر ہے مہمان جو ہوتا ہے اگر اس طرح کی حرکتیں کرے تو میزبان کہتا ہے آپ چھٹی کرو. وہ نہیں رکھتا، کوئی بھی نہیں رکھتا. تو یہاں پہ جو مہمان بن کے آئے ہوئے ہیں لوگ، انہیں بھی جس طرح یہ میزبانی کرنے دے کہ آپ کو ہر طرح کی تو خوراک دے رہے، جسمانی بھی دے رہے ہے، میڈیکل بھی دے رہے ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی دے رہے ہے. اب روحانی اگر آپ وہاں سے سوچ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ہے تو وہ آپ نے ان کو دینی، اگر آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے، آپ نے ان کے لیے نقصان کا موجب بننا، تو ظاہر ہے پھر یہ لوگ جو ہیں کیسے قوانین بنائیں گے. پارلیمنٹ میں ایسی آوازیں گونج رہی ہیں اس وقت کہ غیر ملکیوں سے ہم سخت تنگ آئے ہوئے ہیں، اور غیر ملکی جو کریمنل ہیں ان کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. یہ اصل میں سب کے لیے چتونی ہے. اب وہاں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بدماشوں کے محلے میں کوئی شریف آدمی رہ رہا ہو، اس کا بھی رگڑا نکل جاتا ہے. وہ اس نے کیا ہی کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی بیچارہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے. یہ ابھی جو کرسمس مارکیٹ میں حملہ ہوا، اس میں وہ بے گناہ ہی تھے نا. میرے آپ کے طرح کے تھے جو شاپنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، کرسمس کی خوشیاں کے لیے اپنی تیاری کر رہے تھے، تو ان کو جا کے جناب نقصان پہنچا دیا. پورے ملک کی خوشی جو ہے وہ غمی میں تبدیل ہوگی. تو یہاں پہ جو لوگ بھی جس ملک میں بھی آئے ہوئے، جرمنی کی تو میں نے ایک مثال ویسے ہی دی ہے، اس ملک کے لیے آپ کو اچھا سوچنا ہوگا. یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے ملک میں قیامت تک اس طرح کی سہولتیں نہیں مل سکتی جس طرح کی جرمنی میں. وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ قدر نہ کریں. آپ سعودی عرب چلے جائیں، آپ دبئی چلے جائیں، یہ آپ کا پاکستان چلے جائیں، آپ ہندوستان چلے جائیں، بنگلہ دیش چلے جائیں، سری لنکا چلے جائیں، کسی بھی عرب کنٹری میں چلے جائیں. میں چیلنج کرتا ہوں 56 مسلمان ممالک ہے، کسی میں بھی چلے جائیں، آپ کو اس طرح کی سہولت نہیں ملے گی، اس طرح کی آزادی نہیں ملے گی، اس طرح کا میڈیکل نہیں ملے گا، اس طرح کی کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملیں گی، صاف ستھرا ماحول نہیں ملے گا. یہاں تک یہ ماحول کا خیال رکھتے ہیں انسانوں کے لیے کہ یہ جو دھواں چھوڑتی گاڑی اس کو یہ بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں الیکٹرک گاڑیاں چلاؤ، اور ورنہ ان کے لیے مشکلات پیدا کر دیتے. لوگ پھر خود بخود وہ گاڑیاں بیچ دیتے. یہ نہیں کہ وہ گاڑیوں کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، یہ کمپنیوں کو، وہ انسانوں کے لیے کہ یہ جو فضا میں دھواں ہے وہ بھی آلودہ نہ ہو، خراب نہ ہو، کہ لوگوں کے پھیپھڑوں کو، لوگوں کی صحت کو لیے وہ مصیبت مان جائے. بڑی اہم بات ہے یہاں پہ سوچیں. ہماری طرح نہیں کہ چلو جو مرضی ہوتا رہے، لوگوں کی صحت خراب ہوتی رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. انسانوں کا سوچتے ہیں، ہیلتھ کا سوچتے ہیں. کل ہی ایک میرے عزیز ہیں، وہ ہاسپٹل میں تھے، کوئی بلڈ پریشر کی پرابلم تھی. وہ کہتے جس طرح یہاں پہ ڈاکٹر میری خدمت کر رہے تھے، میں حیران تھا. جرمنی کی بات، وہ کہتے بالکل ایسے جیسے انہیں دلی طور پر ہمدردی اور ہماری مدد کریں. پاکستان کے ڈاکٹر دیکھ، پیسے نہیں چلو کار، بل نہیں چلو کار، یہاں پہ سب پوزیشن ہم نے دینا ہے، انشورنس نے دینا. یہ بڑی ایک اہم چیز ہے کہ آپ کی صحت کے لیے مکمل طور پر انہوں نے سہولت دی ہوئی ہے. یہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ امیر ہیں غریب ہیں. امیر ہیں بہت زیادہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں، لیکن جو عام ہاسپٹل ہے ہمارے پرائیویٹ ہاسپٹل سے بھی کئی گنا اچھا ہے. ڈاکٹروں کا سب سے میں کئی دفعہ بتا چکا، میرا ایک ڈاکٹر ہوتا تھا جرمنی میں، تو جب بھی اس کے پاس جانا وہ اتنا خوش ہو کے ملتا تھا، آدھی بیماری ویسے ختم ہو جاتی. ہمارے ڈاکٹر دیکھ شکلیں بنی ہوئی بسی ترقی شکلیں لے کے آ جائیں گے. اگر کوئی امیر ہے اس کے آگے پیچھے بھاگیں گے، غریب ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے. انسانیت مر چکی. تو آج کے دور میں اگر آپ نے کوئی میسج دینا تو یہی ہے لب فرالا کا. لیکن یہ نہیں کہ بورڈ پھاڑ کے کھڑے ہو جاؤ، پریکٹیکل طور پہ بھی کوئی نمونہ ہونا چاہیے. یہاں پہ میں کیونکہ جرمنی سے میرا تعلق ہے، آتا جاتا رہتا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ نئے سال پہ سڑکیں صاف کرتے ہی ہیں. ابھی آنے والا چند دنوں بعد روڈ صاف کرتے، اور وہاں پہ صبح 6 بجے بچے بوڑھے عورتیں مرد لگے ہوتے. اس کا
नतीजा ये होता है कि वो पूछते हैं आप कौन लोग हैं? और ये अहम बात है कि हम सोए हुए हैं, हम रात सारी पटाखे चलाते रहे, गंद डालते रहे, आप हमारी सफाई करने आ गए। ये है असल में प्रॉब्लम। ये नहीं कि सड़कों की सफाई, रूहानी सफाई भी इसी तरह के लोग या इसी तरह के तरीके से की जाती है। किसी के जिस्म में गंदगी है, कुछ भी है, रूहानी तौर पे उसे इसी तरह की खुराक दी जाती है। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन जो चीज़ें ठीक होती है आप उसमें कैसे झूठ बोल के कुछ इस तरह बता सकते, जो हकीकत होती है वो सामने आ रही होती है। इस पर अब मैं और क्या कहना, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो नौजवान वहाँ पे खड़े हैं, ये नहीं कि सिर्फ बोर्ड लेके खड़े, ये प्रैक्टिकल तौर पे भी वहाँ पे जो भी किसी भी शहर में मैं देखता हूँ, यहाँ जर्मनी में सैलाब आ गया था, वहाँ भी बाकायदा तौर पर अहमदियों की नौजवानों की टीम वहाँ पे पहुँची हुई थी, वो मदद कर रही थी। यहाँ चर्च पर हमले का खतरा था एक शहर में, कोलोन में, वहाँ भी वो पुलिस के साथ ड्यूटी दे रहे थे। तो यही एक मैसेज होता है कि हम आपके साथ खड़े हैं हर मुश्किल वक़्त में। देखिए, खुशी में तो सब आ जाती है, मज़ा तो उस वक़्त होता है जब मुश्किल वक़्त में आपके किसी दोस्त के काम आए। पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था, जानवर था कोई, वो पानी में गिर गया और दूसरा जानवर उसकी मदद कर रहा था, उसको खींच के लेके आया बाहर। दोस्त होने चाहिए ऐसे, जब आप में मुश्किल वक़्त है, बजाय इसके कि कहीं बैठ के आपका तमाशा लगाएँ, उसकी मदद करें। और जो लोग यहाँ पे रहते हैं, अगर कौम पे मुश्किल किसी वक़्त आ जाए, तो उस वक़्त फिर कौम के साथ खड़े होना चाहिए और कौम की मदद करनी चाहिए। बहरहाल मुझे ये अच्छी लगी थी वीडियो, जब मैंने देखी मैंने कहा यार इस पे मैं प्रोग्राम ज़रूर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।